السلام علیکم دوستو، آج کا یہ ویڈیو کرنل قذافی کے بارے میں دوسرا اور آخری ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرنل قذافی کی حکومت میں لیبیا کیسا تھا اور کرنل قذافی کی حکومت کو کیسے گرایا گیا اور کرنل قذافی کو کیسے قتل کیا گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈاکومنٹریز سننے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کی فیملی کا حصہ بن سکیں۔ شکریہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو لازمی دیکھ لیں تاکہ اس ویڈیو میں بتائے جانے والے حقائق کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادریس کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے بعد قذافی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر قذافی نے لیبیا کے لوگوں کو ریڈیو کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا، لیبیا کے لوگوں، آپ کی اپنی مرضی کے جواب میں آپ کی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے تبدیلی اور تخلیق نو کے لیے آپ سب کے مطالبات اور ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی جدوجہد کو ہم سراہتے ہیں۔ آپ کی بغاوت کا سن کر آپ کی مسلح افواج نے اس کرپٹ حکومت کا تختہ الٹنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کرپٹ نظام کی بدبو نے ہم سب کو بیمار اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہماری بہادر افواج نے اس کرپٹ حکومت کے بت کو ایک جھٹکے سے توڑ دیا ہے اور اس کی تصویر کو مسمار کر دیا ہے۔ آپ کی افواج نے ایک ہی جھٹکے سے اس ظلم و جبر کی تاریک رات کو مدھم کر دیا ہے۔ ہم پر پہلے اطالوی حکومت نے ظلم کیے، پھر اس منحوس زوال پذیر حکومت نے، جو کہ بھتہ خوری، دھڑے بندی، غداری اور غداروں کے گڑھ کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ ہم سب لوگوں کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک ایسی ریاست کو دوبارہ سے سجانا سنوارنا ہے جہاں ناانصافی اور ظلم کی انتہا تھی۔ آپ کی افواج اور میں آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ شکریہ۔ قذافی کی اس تقریر نے اس کے نہ چاہنے والوں کو بھی قذافی کا گرویدہ بنا دیا۔ 1969 میں قذافی نے ایک مضبوط قیادت بنائی، آزاد افسروں کی 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور ایک RCC بنا کر لیفٹیننٹ قذافی RCC کے چیئرمین بن گئے۔ خود کو کرنل کے عہدے پر برقرار رکھتے ہوئے ریاست کے سربراہ بھی بن گئے اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بن کر افواج کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عبدالسلام جالود، جو کہ قذافی کے دیرینہ ساتھی تھے، ان کو وزیر اعظم بنا دیا، جبکہ سلمان کی سربراہی میں ایک سویلین منسٹرز کی کمیٹی بنائی تاکہ RCC کو ملک میں نافذ کر دیا جائے۔ لیبیا کی انتظامی حکومت کو البیدا سے طرابلس منتقل کر دیا گیا۔ RCC نے انقلابی حکومت کو مستحکم کرنے، ملک کو جدید بنانے اور اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ RCC نے سب کے لیے تعلیم، صحت اور رہائش کے لیے فنڈز کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا۔ ملک میں سرکاری تعلیم مفت اور دونوں جنسوں کے لیے لازمی ہو گئی۔ طبی دیکھ بھال عوام کے لیے بغیر کسی قیمت کے دستیاب ہو گئی۔ قذافی کے دور میں فی کس آمدنی 11,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہو گئی، جو کہ افریقہ میں 5ویں بلند ترین تھی۔ ایک متنازع خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ خوشحالی میں اضافہ ہوتا گیا۔ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں قذافی نے مشرقی بلاک فیڈل کاسترو کیوبا کے ساتھ، نیلسن منڈیلا کی افریقن نیشنل کانگریس، یاسر عرفات کی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جیسی باغی تحریکوں کی کھل کر حمایت کر دی۔ قذافی نے دنیا بھر میں سامراج مخالف اور استعمار مخالف تحریکوں کی حمایت کرنے کی ضرورت کا حوالہ دے کر اپنی حکومت کا دفاع کیا۔ قذافی نے خاص طور پر صہیونیت مخالف عرب، افریقی اور سیاہ فام شہریوں کے حقوق کی تحریکوں کا کھل کر حمایت کرنا یورپی رہنماؤں کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں قذافی کی حکومت کے زوال کی۔ 2005 کے بعد یورپی نواز تحریکوں نے زور پکڑا، قذافی کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، عالمی مارکیٹوں میں لیبیا کا بائیکاٹ کر دیا گیا تاکہ معیشت ڈوب جائے اور عوام حکومت کو ناپسند کرتے ہوئے مظاہرے شروع کر دے اور خانہ جنگی کا ماحول بن جائے۔ اسی دوران بادشاہت پسندوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس وجہ سے قذافی کے ماتحت افسروں نے عوام پر ظلم شروع کر دیا۔ اس کو وجہ بنا کر یورپی تنظیموں نے بھی سر اٹھا لیے اور لیبیا کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ میں ایک اجلاس کے دوران کرنل قذافی نے یورپی اور یہودیوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے ان کو اوقات دکھائی اور امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم یاد کروائے۔ اس وجہ سے امریکی صدر نے انہیں مشرقی وسطیٰ کا پاگل کتا قرار دے دیا۔ لیبیا میں بھی جو لوگ قذافی کے حامی تھے، یورپی لوگوں کو آوارہ کتے کہہ کر پکارنا شروع ہو گئے، انہیں سرعام مارنے کی دھمکیاں دیتے۔ قذافی مغربی حکومتوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے۔ کئی برسوں تک یورپی میڈیا قذافی کو ولن کے طور پر پیش کرتا رہا، انہیں ظالم، مغرور اور احمق کہا جاتا۔ مغربی مبصرین لیبیا کو پولیس اسٹیٹ کہنے لگ گئے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ قذافی کی حکومت عوام پر بہت مظالم کرتی ہے، ان کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور قذافی پر ایک مقدمہ چلایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ قذافی نے 1969 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے مخالفین کو ابو سلیم جیل میں قید کر کے ان کا قتل عام کیا تھا، جس وجہ سے قذافی پر مقدمہ کر کے اس کو انٹرنیشنل وانٹی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔
ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अबू सलीम जेल में 1270 लोगों को कत्ल किया गया था। अब आपको बताते हैं कि कज़ाफी का कत्ल कैसे हुआ। जब मुल्क में खाना जंगी का आगाज हुआ तो एक बागी जमात का क़याम अमल में लाया गया जिसको मुकम्मल यूरोपीय हमायत हासिल थी। आप ये भी कह सकते हैं कि कज़ाफी को कत्ल करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी। मुल्क में खाना जंगी शुरू होने के बाद कज़ाफी के महल का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया। कज़ाफी के गिर्द घेरा इतना तंग कर दिया गया कि कज़ाफी को अपने महल से अपने चंद वफादार मुहाफिजों के साथ निकलना पड़ा। इस तरह कज़ाफी अपने महल से निकलकर एक ट्रेंच पाइप में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। इधर एनटीसी नाम का हिट स्क्वाड कज़ाफी को ढूंढता हुआ उस ट्रेंच के पास पहुंच गया। उस ग्रुप की जब कज़ाफी के मुहाफिजों पर नजर पड़ी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कज़ाफी की टांग और कमर जख्मी हो गए। मार्च 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा ने असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने के लिए एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें लिखा गया कि कज़ाफी के एक मुहाफिज ने दीवार के पार दस्ती बम फेंकने की कोशिश की, जो दीवार से लगकर वापस आ गया और उसके फटने की वजह से कज़ाफी जख्मी हो गए और औंधे मुंह गिर गए। इनके मुहाफिजों में से एक ने सफ़ेद पगड़ी लहराकर अमान मांगी, लेकिन अहले इल्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह रिपोर्ट मन घड़त और महज हकीकत से भटकाने की कोशिश थी। इंटरनेट पर कज़ाफी के कत्ल की वीडियो भी मौजूद है। इसे देखकर सब वाज़ह हो जाता है कि कज़ाफी की ज़िंदगी के आखिरी करबनाक लम्हे इस वीडियो में मौजूद हैं, जिसमें वाज़ह जुल्म नजर आ रहा है। वीडियो में लोगों के ग्रोह से एक आदमी बोल रहा है कि इसे जिंदा रखो, इसे जिंदा रखो। वीडियो में कर्नल कज़ाफी को हैरतज़दा और जख्मी हालत में देखा जा सकता है। उनको गाड़ी के साथ बांधकर घसीटा गया और बालों से पकड़कर उन पर तशद्दुद किया गया। फिर कज़ाफी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस तरह लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर मोहम्मद बिन अबू मिनार अल कज़ाफी को कत्ल कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2011 को मुअम्मर कज़ाफी के साथ उसकी 42 साला हुकूमत का भी खात्मा हो गया। कज़ाफी के कत्ल को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कहा गया और काफी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। ह्यूमन राइट्स ने एक आज़ाद पोस्टमार्टम और इस बात की तहकीकात का मुतालबा किया कि कैसे कज़ाफी को कत्ल किया गया। वैसे आपस की बात है, कोई माने या ना माने, चौधरी के घर से या रिश्तेदारों से कोई भी चौधरी को कुछ भी कह ले, चौधरी मुस्कुराता रहेगा। अगर इसके इलाके का कोई आदमी ख्वाह वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कुछ कहकर जाएगा कहाँ, इस बात को सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। दोस्तों, ये था कज़ाफी जिसने सचमुच में यूरोपीय ममालिक की नींदें हराम करके रख दी थी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।